السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین آیت 25 سے تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مطففین آیت 25 onwards۔ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Para 30, Suratul Mutaffifin, Ayat 25 onwards. سورت متففین میں ہم نے کیا پڑھے کہ یہ کون لوگ ہیں متففین جو تھوڑی سی the word tafa we get in this. جب وہ لوگوں سے چاہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ زیادہ ملے، ان وفا کرے دینے میں، اور جب وہ دیتے ہیں تب وہ کمی کرتے ہیں دینے میں۔ ایگزیکٹلی. تو یہ کیا ہے؟ تھوڑی سی لالچ، تھوڑا زیادہ میرے پاس ہو، یہ لالچ. اور یہ لالچ کہاں لے جائے گی؟ ویل میں. تو اگر تھوڑی لالچ نہیں کرنی ہے تو پھر زیادہ لالچ الاؤڈ ہے کیا؟ نہیں، بالکل نہ نہیں۔ تھوڑی نہ تھوڑی نہ زیادہ، بلکہ ہم لینے سے زیادہ دینے والے بنے انشاءاللہ. جسٹ اے مومنٹ. ہاں، پڑھے کہ دو طرح کے لوگوں کا حشر ہوگا قیامت کے دن. People will be divided into two, the winners and the losers.
اور یہ قیامت کے دن کا انتظار نہیں بلکہ موت ہی پر کیا ہوگا کہ اعمال نامے اور روحیں کہاں جائے گی. اگر وہ فجار ہے تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ سجین. سجین میں، 7 زمینوں کے نیچے. اور اگر وہ نیک ہے تو اس کی روح کہاں جائے گی؟ الین. علیین میں. تو کل کی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے کہ علیین میں جن کی روحیں ہوں گی اور کس طرح ان کے اعمال سجائے جائیں گے، اور یشہدہ المقربون، قریب ترین فرشتے دیکھ رہے ہوں گے، حفاظت کر رہے ہوں گے، اور انبیاء علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے، اور جو شہید ہو چکے تو یہ ابرار پھر جنت میں نعمتوں میں ہوں گے اور اونچے اونچے تختوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے انجوائے کر رہے ہوں گے. ان کے چہروں پر خوشی، ان کے چہروں پر رونق، اور ہمیشہ کے لیے پرماننٹ خوشی وہاں نصیب ہوگی. جو ہم دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ صرف وہیں پر مل سکتی ہے. رائٹ. اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھے کہ جو علیین میں اعمال نامے رکھے ہوں گے تو اس کے اندر کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ ہمارے بھی اعمال نامے علیین میں پہنچے؟ تو کچھ کرنے کے کام ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جیسے ہماری عبادتیں ہیں، تو عبادتیں فرض کے علاوہ اب ہم کس پر فوکس کریں گے؟ نفل اور سنت پر بھی انشاءاللہ. جب ہم کھانا کھائیں تو ہم یہ بھی سوچیں کہ کسی کو میں کھانا کھلاؤں. تو خود کھانا کھانا بھی عبادت ہے اگر ہم اسے حلال کھانا کھاتے ہیں اور سنت طریقے سے کھاتے ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ میرا اعمال نامہ بھی علیین میں جائے، تو اب مجھے فکر کرنی ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، اکیلے کھانا نہ کھاؤں، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، چاہے وہ مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو، پڑوسی ہو، میڈ ہو، کوئی بھی ہو. بھوک سب کو لگتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، ڈزنٹ میٹر، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو. رائٹ. تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی ہم جنت کی بات کر رہے ہیں. جو انسان بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اس کے لیے جنت کے میوے اور پھل ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کے میوے اور پھل، جنت کی کا رزق ہمیں نصیب ہو، تو ہمیں اب اکیلے نہیں کھانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کی فکر کرنی ہے. جب ہم کپڑے پہنتے ہیں، لباس پہنتے ہیں جو کہ مست ہے ہمارے لیے، تو ہم یہ بھی سوچیں کہ میں اکیلے ہی نہیں بلکہ اب میں کسی اور کا بھی تن ڈھکنے کی فکر کروں، تو انشاءاللہ جنت کا لباس نصیب ہوگا. جنت کا لباس نصیب ہوگا. اور ایک حدیث کون سی ملتی ہے کہ جنت کا لباس اور تاج کس کو پہنایا جائے گا؟ مقدسہ. یس مقدسہ. جی باجی، جو قرآن حافظ ہوں گے نا ہاں ان کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا. ایگزیکٹلی. تو اگر میں حفظ کروں تو میرے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اور اگر میرے ماں باپ میری اولاد حفظ کرے تو پھر مجھے بھی پہنایا جائے گا انشاءاللہ. رائٹ. تو پھر اب ہم وہ بھی کریں، ساتھ ساتھ میں صدقے میں سے بھی ہم کوشش کریں کہ ہم اس مسکین، اس غریب کو کپڑا پہنائے جس کے تن پر کپڑا نہ ہو، یا نہ کے برابر ہو، یا پرانے پھٹے، کانٹ افورڈ. انشاءاللہ تو ہمیں بھی جنتی لباس مل سکتا ہے. ذرا سا ریوائز کر لو مقدسہ، 1 منٹ.
یس سوری. تو اوکے اب یتیم کے بارے میں کیا حدیث پڑھے تھے ریلیٹڈ ٹو جنت؟ جو یتیم کی یتیم کے مدد کرنے والا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ کے ساتھ میں ہوگا. انشاءاللہ. تو یہ حدیث بھی اس پر بھی ہم غور کریں کہ اگر میں علیین میں پہنچنا چاہتی ہوں، ابرار میں بننا چاہتی ہوں، تو پھر یتیم کے ساتھ نیک سلوک، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، اس کا خیال رکھنا، تو پھر انشاءاللہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی دی ہائیسٹ جنہ. تو یہ ریمائنڈرز بار بار آتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ بھی قریب ہے. اب کیا ہوتا ہے، شیطان قید ہوگا، پھر ہماری نیکی کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ کیا کرتے تھے. ناٹ اونلی زکوٰۃ، تیز آندھی سے بڑھ کر صدقہ کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں. تو کیا ہم لوگ بھی نیت کر لیں کہ ناٹ اونلی زکوٰۃ، صدقہ کریں گے تیز آندھی سے بڑھ کر انشاءاللہ. تو پھر کیسے علیین میں نہ پہنچے؟ حالانکہ ان کاموں میں پھر ہم ریاکاری نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے خلوص کے ساتھ کریں، کیونکہ جنت حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں. دیکھیے یہ والی حدیث اسکرین پر کیا کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جہنم نفس کی خواہشوں سے ڈھانک دی گئی ہے اور جنت مصیبتوں اور پریشانیوں سے ڈھکی ہوئی ہے. تو جہنم کا راستہ ہماری نفس اور خواہشات کی وجہ سے آسان، اور جنت کا راستہ مصیبت، پریشانی، ڈیفیکلٹی کے کام ہے، اس لیے مشکل. تو what do we choose؟ جنت کا راستہ. انشاءاللہ پھر بھلے ہمیں تھوڑی ڈیفیکلٹیز اٹھانی پڑے انشاءاللہ. اوکے ناؤ لیٹس موو آن ٹو آور آیات. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جنتی لوگوں کا کیا کتنی نعمتیں ہوگی. اب کچھ اور نعمتوں کا ذکر 25. یسقونا من رحیق مختوم. یسقونا سقا ورڈ ہے، سقا مینس ٹو ڈرنک. تو وہ پلائے جائیں گے، پیسو وائس، جنت میں یہ جنتی پلائے جائیں گے. دے ول بی سروڈ من رحیق مختوم. رحیق کہتے ہیں پیور خالص ڈرنک، پیور خالص ویری اسپیشل ڈرنک. مختوم میں ختام، ختم ورڈ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے مہر لگا دی، سیل لگا دی. تو ختم کا مطلب ہے سیلڈ. تو کیسی ڈرنکس ہوں گی ان کے لیے، جنتیوں کے لیے؟ ویری اسپیشل، ویری پیور، اور بالکل سیلڈ، یعنی کبھی اس کا سیل بھی کھولا نہیں گیا اور نہ ہی اسے کبھی ریفل کیا گیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک باٹل ہم لیتے ہیں، پھر اس میں کا ڈرنک پی لیے، پھر اس باٹل میں ریفل کر لیتے ہیں. نو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسپیشل ڈرنک ہے، سیلڈ. اب سیل بھی ان کے سامنے کھولا جائے گا. یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیلڈ ڈرنک کا کیا فائدہ اور کیا کوالٹی میں فرق ہوتا ہے بتاؤ؟ نو اڈلٹریشن باجی. نو اڈلٹریشن، اور کسی نے اس کو پہلے چھوا نہیں، پیا نہیں ہوگا، یوز نہیں کیا. ایگزیکٹلی یہ رحیق المختوم ہے. اور یہ ایک طرح کی اسپیشل ڈرنک جو صرف جنت میں ان جنتیوں کے لیے ہوگی جو علیین میں ابرار میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، جاننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ پینا چاہتے ہیں؟ تو ابھی یہ والی حدیث سن لیجئے اور اس کے پوائنٹس لکھتے چلیے. اوکے
بڑی پیاری حدیث مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اسے اللہ تعالی رحیق یعنی جنت کی مہر والی شراب یعنی ڈرنک پلائے گا، کوما، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اسے اللہ تعالی جنت کے میوے کھلائے گا۔ Baji, please repeat. ہاں آئی ول ریپیٹ اٹ۔ اور جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے، اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ حدیث اوور۔ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اب یہاں پہ اسپیشلی فرمایا پیاسے مسلمان کو پانی پلائے۔ اب ہمارے لیے آسان بھی ہے نا، رمضان میں جو بھی روزے دار ہے وہ سب پیاسے ہوتے ہیں، تو آسان ہو گیا ہمارے لیے کام کہ جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے، اسے اللہ تعالی رحیق جنت کی مہر والی سیلڈ ڈرنک پلائے گا، کوما، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اسے اللہ تعالیٰ جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی ننگے مسلمان کو جس کے پاس کپڑا نہ ہو اس کو کپڑا پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز مینس گرین، ریشم مینس سلک کے کپڑے پہنائے گا، جنتی گرین سلک کے کپڑے پہنائے گا۔ اتنے زبردست یہ ہوں گے انشاءاللہ، تو اس کے لیے کرنے کے کام ہم کو مل گئے۔ اوکے، کیا زبردست یہ ڈرنک ہوگی کہ آپ کو پتا ہے ایک رائٹر ہے صفی الرحمان، آئی تھنک یس، انہوں نے یہ ایک کتاب لکھی ہے۔ کون سی کتاب؟ رحیق المختوم۔ یہ کیا ہے؟ دا سیلڈ نیکٹر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اس میں انہوں نے بہترین انداز میں لکھی ہے، اتنے زبردست کہ ان کو اس پر ایوارڈ بھی ملا، فرسٹ پرائز فار دا بیسٹ بایوگرافی آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اس کا نام ہی یہ رکھا ہے دا سیلڈ نیکٹر، دیٹ از رحیق المختوم، یہی جو یہاں پر ہمیں ملا ہے۔ 26 ختامہ مسک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختامہ، مہر اس کی، یہ جو ہے نا سیل، اس کی سیل کس کی بنی ہوئی ہے؟ اس کے اوپر جو کاک لگا ہوا ہے سیل، وہ کس کی بنی ہوئی ہے؟ مسک، مشک کی، یعنی اس کا کاک بھی اتنا خوبصورت اور اتنا فلیورفل ہے، فریگرنٹ، سیل بھی فریگرنٹ۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو بوٹل کے سیلز وغیرہ ہوتے ہیں، کبھی آپ نے اگر منہ سے کھولنے کی کوشش کی ہو نا تو اتنا برا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ منہ پہ، بیکاز وہ بہت ہی عجیب ربر اور پلاسٹک سے بنے ہوئے کاکس ہوتے ہیں، یا پھر میٹل کے ہوتے ہیں، وہ ہم کو ہرٹ کر لیتے ہیں یا رسٹ ہو جاتے ہیں۔ بٹ اللہ تعالیٰ کی یہ ڈرنک کا سیل بھی کس کا ہے؟ مشک کا بنا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس المتنافسون، پھر چاہیے کہ کیا کرے؟ آرزو کرے، مقابلہ کرے، کوشش کرے، اسٹرائیو کرے، محنت کرے۔ کون محنت کرے؟ کون کوشش کرے؟ کس کو کرنی ہے کوشش؟ کس چیز کی کوشش؟ جلدی بتاؤ۔ جو آگے بڑھنا چاہے۔ صرف آگے بڑھنے کی بات ہے یہاں پر؟
जो रगबत ले जाए यस, किस चीज में? नेक कामों में. टू अचीव दिस ऑनर, कि रहीकुल मखतूम पिलाई जाए, ये जन्नत की ड्रिंक, ये जन्नत की शराब, ये पाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बताया कि तुम क्या करो इसमें, compete, रन, हेस्ट, एस्पायर, तुम्हारे अंदर वो तड़प हो कि तुम इसे हासिल करो. और अभी हमने ये हदीस पढ़ लिए कि हासिल करने का तरीका क्या है, राइट? फलियतनाफसिल, फिर चाहिए कि आरजू में तैयारी करे, कोशिश करे, स्ट्राइव करे. कौन? अल मुतनाफिसून, आरजू करने वाले. और नफीस वर्ड है इसमें, नफीस. तो नफीस किसे कहते पता है? मोस्ट एग्जॉटिक, मोस्ट एलिगेंट, मोस्ट क्लासिक, क्लास अपार्ट. यानी सिर्फ आरजू करने से तो काम नहीं चलेगा ना, कि मुझे जन्नत में पहुंचना है, मुझे भी वो ड्रिंक पीनी है, मुझे भी रहीकुल मखतूम चाहिए. सिर्फ आरजू और डिजायर से जन्नत मिल जाएगी? नहीं. फॉर दैट जो आमाल होंगे, वो आमाल कैसे हो लिख लीजिए आप. एक्सेलेंट, एहसन आमाल, एग्जॉटिक आमाल, एलिगेंट आमाल, क्लासिक आमाल. ये सब तो चीजें हम ढूंढते हैं ना ऐसी. अब हमारे आमाल इतने खूबसूरत, इतने पाकीज़ा हो कि आरजू और आमाल का कॉम्बिनेशन हो जाए. दैट मीन्स माय डिजायर एंड माय स्ट्राइविंग दोनों साथ मिल जाए, तब मिलेगी ये रहीकुल मखतूम. अल्लाहु अकबर. कोशिश के साथ खूब सारी आरजू, और दोनों हाईएस्ट लेवल की हो, तब इंशाल्लाह हमें ये नसीब हो. अल्लाह ताला हम सबको नसीब करे इंशाल्लाह. फिर फरमाया 27 में, वह मिजाजुहु मिन तस्नीम, वो और मिजाजुहु, मिजाजुहु कहते आमेजिश उसकी. आमेजिश का मतलब टू मिक्स, टू कंबाइन. यानी आप एक शरबत बनाते हो और फिर उस शरबत में कुछ ड्रॉप्स इसेंस के डालते हो टू एनहांस द फ्लेवर, राइट? आपके पास इसेंसेस होते हैं, वनीला इसेंस एंड स्ट्रॉबेरी एंड मिक्स्ड फ्रूट एंड व्हाट नॉट. तो आप क्या करते हो, पूरा शरबत इसेंस का बनाते हो, पूरी बोतल डाल देते हो इसेंस की. कितने ड्रॉप्स चाहिए? few drops. फ्यू ड्रॉप्स. तो ये जो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इसेंस है वो है मिजाजुहु. यू अंडरस्टैंड नाउ? और हम औरतों को ये बातें कितने अच्छे से समझ आती है, बिकॉज वी डू इट इन द किचन. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसमें जो फ्लेवर मिक्स किया जाएगा वो किसका होगा? मिन तस्नीम, तस्नीम का फ्लेवर. मुझे और आपको तो ये फ्लेवर मिलता नहीं है दुनिया में. तस्नीम नाम का फ्लेवर कभी किसी ने यूज किया? हमको वनीला, स्ट्रॉबेरी, मिक्स्ड फ्रूट एंड आई नो वेरी फ्यू. तस्नीम तो मैंने ना कभी सुना, ना कभी देखा, ना मुझे मिला. ये क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये तस्नीम क्या है? देखिए आप, आयत 27 के ऊपर ला लिखा है. दैट मीन्स Allah will tell us what is tasneem in the next ayat. So tasneem किसी का नाम होता है हमारे यहाँ, बट देखिए जन्नत में ये क्या है. आयत 28, आइनन, आइनई यशरबू बिहल मुकर्रबून. ये एक स्प्रिंग है, ये एक चश्मा है. जन्नत में तस्नीम नाम की एक स्प्रिंग है. यशरबू, पिएंगे, डायरेक्टली पिएंगे. बिहल मुकर्रबून, उसमें से मुकर्रब, करीब तरीन
اللہ کے جو ہے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں. اور جنت الفردوس میں یہ تسنیم نام کی ایک نہر بہتی ہے، ایک چشمہ پانی کا. اور کیا اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسنیم جنت کی بہترین شراب ہے. It is the most exotic drink of the Jannah. فرمایا یہ ایک نہر ہے. It is a river جس سے سابقین لوگ برابر پیا کرتے ہیں، اور داہنے ہاتھ والے اپنی شراب، اپنا ڈرنک رحیق میں ملا کر پیتے ہیں. اللہ اکبر. کچھ سمجھ آئی بات؟ سن لیجئے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. یہ ایک نہر ہے تسنیم، اس میں سے کون پیتے ہیں ہم نے بھی دیکھا. عین یشربو بہل مقربون. تو مقربون کے نیچے آپ لکھ لیجئے سابقون الاولون. کہاں پڑھے تھے ہم نے یہ؟ سورت الواقعہ میں 3 طرح کے گروپس ہو جائیں گے، ہم نے پڑھے تھے قیامت کے دن. ایک تو ہوں گے سابقون السابقون، دوسرے ہوں گے اصحاب الیمین رائٹ ہینڈ والے، اور تیسرے اصحاب الشمال لیفٹ ہینڈ والے. رائٹ؟ یاد ہے یا بھول گئے سورت واقعہ میں؟ یاد جی ہے باجی. یاد ہے نا؟ تو ابھی یہ جو تسنیم نام کی نہر ہے، اٹ از یہ نا ہائیسٹ ایگزوٹک نہر، اور اس میں سے ہمیشہ پیتے رہیں گے سابقون الاولون. فار دیم اٹ از لائک ڈرنکنگ نارمل واٹر کے بدلے یہ صرف تسنیم پیتے رہیں گے، جب چاہے جتنی چاہے. سبحان اللہ. لیکن جو اصحاب الیمین ہے، رائٹ ہینڈ والے، ان کے لیے یہ تسنیم بس تھوڑا سا ایسنس کے ڈراپس کے جیسا ان کے ڈرنک میں ملا کر ملے گا. کین یو سی دا ڈفرنس بٹوین سابقون اینڈ اصحاب الیمین؟ سمجھ آئی بات؟ جانتی ذرا آپ ایکسپلین کر دیجئے اس کو کوئکلی. جی. یہ تسنیم ایک نہر ہے جنت میں جہاں سابقون اولین یہ پیتے ہیں وہاں سے. یس. اور اس میں وہ رحیق ملائے جائے گا. کس کے لیے رحیق ملا کر ہوگا؟ فور دیٹ اصحاب الیمین کے لیے، رائٹ ہینڈ والوں کے لیے. یہ جو ہے نا تسنیم، اس کے صرف تھوڑے ڈراپس ملائے جائیں گے رحیق میں فار رائٹ ہینڈڈ پیپل. لیکن سابقون کے لیے فل تسنیم از اوپن، دے کین ڈرنک ایز مچ دے وانٹ فرام تسنیم. آپ لیول کا ڈفرنس دیکھ رہے ہو؟ اس لیے جو کہا گیا ہے کہ جنت میں درجات ہیں، اور درجات میں پھر وہاں پر یہ کتنا بڑا ڈفرنس ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ. پھر اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ صرف رحیق المختوم، یا ہم چاہتے ہیں پوری تسنیم، یا صرف فیو ڈراپس آف تسنیم؟ واٹ ڈو وی وانٹ؟ پوری تسنیم باجی. ہے نا؟ تو پھر آپ سوچ لو کہ اس کے لیے محنت کتنی کرنی ہے، اس کے لیے کتنی کوشش اور ڈیزائر ہمارے اندر ہو، تاکہ ہم پھر وہ نفیس ڈرنک حاصل کر سکے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو ان میں سے کر دے. سو ناؤ وی ہیو ٹو اسٹرائیو ہارڈ انشاءاللہ. تو یہ جو ہائیسٹ اسٹیٹس ہے، الیون کے لیے ہائیسٹ اسٹیٹس ہے، پھر اس میں بھی درجات ہے. ایک کے لیے صرف رحیق المختوم ہے، دوسرے کے لیے فیو ڈراپس آف تسنیم اس میں ملے ہوئے ہیں، اور جو ہائیسٹ لیول ہے ان کے لیے پھر تسنیم
کہ نہر میں سے ڈائریکٹلی جتنا چاہو اتنا پیو. یہ مقربون. سبحان اللہ. the highest level. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے گلمسز دے دیے ہیں تاکہ ہم جنت کی ہمیں طلب ہو، ڈیزائر ہو، تڑپ ہو، پھر ہم محنت بھی کریں انشاءاللہ. That was it about the Jannah. اب ہم جنت میں پہنچ گئے تھے نا تھوڑی دیر کے لیے امیجنیشن میں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ریالٹی چیک دے رہے، بتا رہے کہ تم ابھی زندہ ہو، جنت میں نہیں پہنچے ہو. اب پھر سے لیٹ اس سی کہ مومن اور کافر، مجرم، ان کے بیچ دنیا میں کیسی ٹسل چلتی رہتی ہے. Is it easy for you to be a مومن in this دنیا؟ No, it is not easy. کون مومنوں کو ستاتا ہے؟ کافر، مجرم. وہ چاہے پھر کافر ہو یا مشرک ہو یا بدعتی ہو یا ایتھیسٹ ہو، وہ سب مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے، بے وقوف کہتے یا نہیں کہتے. ہر زمانے میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے یا نہیں، انہی کی قوم، یاد ہے؟ جی ہاں، اڑاتے تھے کہ پانی نہیں ہے کشتی کہاں چلے گی. ایگزیکٹلی. اسی طرح ہر قوم نے یہ کیا، رائٹ. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو تھی اس وقت مکہ میں، تو وہ لوگ بھی مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو ٹارچر کرتے تھے، ان کو ٹانٹ کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ان کا ذکر کر رہے ہیں یہاں سے آگے. So we will see now how it goes between the mujrim and the مومن، کہ ان کے بیچ کیسا معاملہ ہوتا ہے، اور فائنلی مومن کے ساتھ کیا اور مجرم کے ساتھ کیا اگین. اوکے، سو لاسٹ فیو آیات. آیت نمبر 29. ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا. تو کون ہے پھر وہ؟ مجرم، کرمنلز. کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ تعالیٰ اب ان کے کون سے جرم کی بات کر رہے ہیں؟ کانو، وہ تھے، من الذین آمنو، مومنوں پر، یضحکون، وہ مذاق اڑاتے تھے، مومنوں پر ہنستے تھے. یضحکون، مومنوں پر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو بے وقوف کہتے تھے. تو جو لوگ مومنوں کا مذاق اڑائے وہ کون ہے؟ پھر وہ مجرم ہے، چاہے وہ کسی بھی نبی کی قوم ہو. رائٹ. کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں ہیوملیٹ کرے، انسلٹ کرے کہ کیا ابھی تم نے حجاب کر لیا ہے؟ کیا جب دیکھو تب قرآن کلاس کی بات کرتے ہو، جب دیکھو تب اللہ کی بات کرتے ہو. They ridicule and humiliate and look down upon the مومن. ان کو اللہ نے مجرم کہا ہے. اللہ اکبر. فار ایگزامپل نوح علیہ السلام کی قوم، فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا، ان کو مجنو، دیوانہ، جادوگر، کیا کیا کہا. تو اگر میرا اور آپ کا مذاق اڑتا ہے تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نا مومنوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہم بالکل اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے کہ بھلے کوئی میرا مذاق اڑاتا ہے، دیکھو اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے. سو دین آئی شوڈ ناٹ فیل ہیوملیٹڈ کہ اگر میرے نبی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں. ایٹ لیسٹ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دین آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، isn't it؟ برابر. ناؤ 30. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتے ہیں
ان کے پاس سے. کون؟ یہ مجرم یہ گزرتے ہیں ان کے پاس سے. کس کے پاس سے؟ مومنوں کے پاس سے. یتغامزون تو وہ ایک دوسرے کو آنکھ مار کے اشارے کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان کی ٹولی ہے، ان کا گروپ ہے. whenever they whenever they pass by the moment, so they wink at each other. آنکھ مارتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، اندر ہی اندر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، نیچا دکھانے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے اپنی آئی بروز اوپر کر لیتے ہیں. یعنی some or the other reactions of their eyes, of their facial expression. کس لیے؟ اس لیے to humiliate the moments. ایگزیکٹلی. تو ابھی مومن کے لیے ابھی ہم نے کیا پڑھ لی کہ جنت آسان ہے کیا؟ تو اگر یہ کوئی آپ کا مذاق اڑا بھی رہا ہے تو ایک مومن کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے اور ان چیزوں کو اگنور کرے، نہ کہ ہر ایک کے ساتھ بھیڑ جائے، ہر ایک کو جواب دیتے بیٹھے. تو لیٹ دیم بی. ہم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ قرآن میں بتا دیا. اب دیکھ لو اتنی کلیئر اللہ نے باتیں بتا دی. تو آپ کون سی گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ مذاق اڑانے والے یا جن کا مذاق اڑ رہا ہو؟ What do you prefer to be? In which group? Tell me. جن کا مذاق اڑ رہا ہو ہمارا، نو دیکھو پرابلم. دیکھو یہ کتنا اچھا نا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اب تو ہمارے لیے یہ بات کیا ہو گئی، بالکل سکون میں آ گئے ہم کہ چاند آنٹی خود بول رہے کہ بھلے کوئی میرا مذاق اڑائے، آئی ڈونٹ مائنڈ. تو کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ ہم سب، کیونکہ کسی کو پسند تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی آئے میرا مذاق اڑا کر جائے، بٹ یہ کس کی خاطر ہم برداشت کرنے کو تیار ہے؟ اب بتاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے پہلے ہی ہم کو ڈیفینڈ بھی کر رہے. اور اب آپ آگے دیکھو، خوشخبری یہیں پہ مل جائے گی ہم کو. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے 30 میں کہ وہ آنکھوں کا اشارہ کریں گے، آنکھیں ماریں گے ایک دوسرے کو، خوب تم پہ ہنسیں گے. اور کیا کریں گے؟ 31 وَإِذَا انقلبوا، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ لوٹے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کے پاس. یعنی یہ لوگوں نے تمہارا مذاق اڑا لیا، اپنے فرینڈز کے ساتھ اڑا لیا، راستے میں اڑا لیا، جہاں دیکھا وہاں تم کو ہیوملیٹ کیا. اب جب یہ اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں اپنی فیملی کے پاس، انقلبوا تو وہ لوٹتے ہیں فقیہین. فقیہین ہنسنے ہنسانے والے. یعنی وہ جو کچھ انہوں نے راستے میں دیکھا مسلمانوں کو، اب وہ گھر جا کے اپنی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ ہنستے ہنستے شیئر کرتے ہیں. گھر پہ جا کے بھی بولتے ہیں کہ ارے دیکھا تم نے وہ ایکس وائی زیڈ کو، تو وہ ایکس وائی زیڈ، باپ رے ابھی تک تو وہ اچھی لبرل تھی، ابھی تو کیا وہ مسلمان ایسی پکی ہو گئی ہے، پاگل ہو گئے یہ لوگ، بے وقوف ہو گئے. پورا پورا دن بھوکے تو رہتے، پیاسے بھی رہتے، صرف رمضان میں نہیں رکھتے روزے، بیچ میں بھی رکھتے، صدقہ کرتے، اتنا صدقہ کرتے، صرف زکوٰۃ نہیں دیتے صدقہ بھی کرتے. پاگل یہ لوگ، سب دیکھے فقیر بن جائیں گے خود. نمازیں 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی تھے، ابھی تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، اور بیچ میں بھی دیکھو تو چاشت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ایکسٹرا نفل بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کلاس میں بھی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کا مذاق اڑاؤ تو ان کو برا بھی نہیں لگتا. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، سب کچھ گھر بار چھوڑ کے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھ دیے، پھر بھی وہ احد احد کہتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے موت کے قریب پہنچ گئے، پھر بھی آنکھ کھول کے پوچھتے ہیں کہ
اللہ کے رسول کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر رضی اللہ عنہ نکلے تھے تلوار لے کے جس کا قتل کرنے، نعوذ باللہ، اسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لی، ایمان لے آئے. تو یہ سارے بے وقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، اور گھر جا کے یہ ساری سٹوریز اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر کے اور پھر سب مل کے ہنستے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اسپیشلی فرمایا گھر والوں کو جا کر بتانے کا؟ کیا یہاں پہ کیا مطلب سمجھ آتا ہے آپ کو؟ واٹ ڈز اٹ سے؟ یہ کہ وہ خود اکیلے نہیں ہنسی مذاق اڑاتے مومنوں کا، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں. تو اب ان کی نیکسٹ جنریشن، ان کے بچے بھی مومنوں کا مذاق اڑائیں گے، اور ان کی بیویاں بھی عورتوں میں جا کر، عورتوں کی پارٹیز میں، وہاں پر بھی عورتوں کو ڈیگریڈ کرے گی کہ میرے ہسبینڈ کل آ کے وہ مذاق وہاں کر رہے تھے، اب یہ جائے گی کٹی پارٹی میں، وہاں پہ وہ بھی سب عورتوں میں اس بات کو پھیلا کر آئے گی. دیٹ مینس دے ڈونٹ جسٹ alone want to degrade the مومن، بلکہ وہ اس بات کو سب جگہ آگ کی طرح پھیلا کر گوسپ بنا دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ پھر ان کے بچے بھی they start hating and they start degrading the مومن. and آج آپ دیکھ رہے ہو کیوں آج پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اسی طرح ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. They are being looked down upon. Why? یہ اسی وجہ سے کہ خود اکیلے نہیں بلکہ میڈیا کے تھرو، پالیٹکس کے تھرو پورے دنیا میں آج نیچا دکھایا جا رہا ہے. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اور لوگ مسلمان ان کی طرح کٹر بن گئے تو پھر ان کی اکنامی نیچے گر جائے گی نا، کیونکہ شراب مسلمان نہیں پیتا، جوا مسلمان نہیں کھیلتا، پوک وہ نہیں لیتا، جو حرام چیز ہے اس سے دور رہتا ہے. یہ لوگ ادھر پارٹی کرنے اس میں نہیں جاتے، کلبز میں نہیں جاتے، لاس ویگاس اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے اڈے ہیں. اگر زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے تو ان کی اکنامی گر جائے، کیونکہ مسلمان کو تو پھر انٹرسٹ اور سود بھی نہیں لینا ہے نہ دینا ہے. وہ لڑکی بازی نہیں کرنا ہے. تو جن کاموں میں ان لوگوں کی اکنامی اوپر بڑھتی ہے، اگر زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے تو ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. اس لیے یہ پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کو اتنا نیچا دکھاتے ہیں کہ جو کچے پکے مسلمان ہوتے ہیں نا پھر وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں. isn't it؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم کو کھول کے بتا دیا تاکہ ہم کسی سے نہ ڈرے. مذاق اڑاتے ہو اڑاؤ، پروپیگنڈا کرتے ہو کرو، وی ڈونٹ کیئر. اب آیت 32، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے ہیں ان کو، کس کو؟ کون کس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ مجرم کس کو دیکھتے ہیں؟ مومنوں کو دیکھتے ہیں. قالوا، تو وہ کہتے ہیں، ان ہؤلائی، بے شک یہ سارے لوگ، لضالون، یہ سب گمراہ ہے، یہ سب بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بے وقوف ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کس سے پتہ ہے؟ یہ مجرم مومنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سارے مومن بھٹکے ہوئے ہیں، سارے مومن مس گائیڈڈ، بے وقوف، بے عقل، غلط راستے پر چل رہے ہیں. سبحان اللہ. کین یو امیجن؟ تو وہ مومنوں کو بھٹکا ہوا، مس گائیڈڈ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں سے جواب دینا شروع کرتے ہیں. انہوں نے جتنے کرنی تھی کمنٹ کر چکے. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ They want to know what is the befitting reply of اللہ تعالیٰ. 33،
تو آپ کو یہ لکھنا ہوگا کہ 33 میں اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. وما ارسلوا، اللہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں وہ بھیجے گئے تھے. ارسلو میں رسول ورڈ ہے، رسول کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے بھیجا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں وہ بھیجے گئے تھے علیہم ان پر حافظین حفاظت کرنے کے لیے، محافظ بنا کر، گارڈ بنا کر. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو مجرم ہے جو مومنوں کا مذاق اڑا رہے، تو اے مجرموں تم کو مومنوں کا سپروائزر بنا کر نہیں بھیجا گیا. تم کیوں مومنوں کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہو کہ مومن کیا کرتے اور کیا نہیں کرتے؟ Who are you? Who appointed you to keep a watch on the moments؟ یہ اللہ کا جواب. سمجھ آئی بات؟ تم کیوں اتنی جی فکر کر رہے ہو مومنوں کے بارے میں کہ مومن کیا کرتے؟ تم کو کس نے اپوائنٹ کیا کہ تم ان کے کیا بن جاؤ؟ جج بن جاؤ، ان کے کیپر بن جاؤ، ان کے سپروائزر بن جاؤ. پولیس بننے کے لیے تم کو کس نے اپوائنٹ کیا؟ مومن اپنی خوشی سے والنٹریلی اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے. تم خود بھٹکے ہوئے ہو، مومنوں کو بھٹکا ہوا کہتے ہو. Who are you؟ تو یہاں پہ ڈانٹی پڑ رہی ہے کس کو؟ ان مجرموں کو. اور ہمارے لیے دیکھو، ہم کو تو خوشی ہوگی نا کہ ہمارے دشمن کو اللہ تعالیٰ ڈانٹی دے رہے. وی آر ہیپی، الحمدللہ. اس سے اور ایک بات کیا پتہ چل رہی؟ دیٹ وی آر ناٹ رانگ، دین وی آر آن دا رائٹ پاتھ. پھر کیا ہم بھٹکے ہوئے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل. کون بھٹکے ہوئے ہیں؟ وہ. مجرم. دین پھر ہم کو تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. اب ہم کو مل گیا یہ سرٹیفکیٹ، الحمدللہ، اللہ کی طرف سے. اور مجرم وہ بھی، اور اس سورہ میں اگر ہم دیکھیں تو مجرم وہ بھی جو متففین ہیں. تو یہ جو لالچی لوگ دنیا میں فراڈ کرتے، اسمگلنگ کرتے، مال ادھر کا ادھر کرتے، کرپشن کرتے، انڈر دا ٹیبل پیسہ لیتے. پھر اگر ایک مسلم آفیسر ہے تو وہ کہے گا کہ نہیں میں رشوت نہیں لیتا، میں تو متففین بن جاؤں گا. تو اس مسلم آفیسر کو کا مذاق اڑایا جائے گا کہ ارے کیا تم اتنا اچھا بننے کی کیا ضرورت ہے تم کو. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی پولیس ہے مسلم ہے اور وہ نہیں لے گا، یا کوئی آفیسر ہے دوسرا وہ کہے گا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی کرپٹ، تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا. اور اسی کو کہا جائے گا کہ یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، بھٹکا ہوا ہے، ہی ڈزنٹ نو ہاؤ دا سسٹم ورکس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کے کیپر مت بنو. اب کیا؟ اب اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو قیامت کے دن پر لے کے جا رہے ہیں. پھر سے آخرت میں. نا آیت 34. سو when I tell you آپ کون سے وقت کی آیت ہے تو کیسے پتا چلتا ہے مجھے؟ تو آیت میں سمجھ آتا ہے. 34. فَالْيَوْمَ، پھر آج. کون سا دن؟ آخرت میں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی مومن. من الکفاری، کفار پر. یضحکون، وہ ہنسیں گے. اب کیا ہوگا آخرت میں؟ آخرت میں مومن کفار پر ہنسیں گے. کیوں مومن کفار پر ہنسیں گے؟ بتاؤ. ان کیونکہ کو مومن ایسی کہاں ہوں گے؟ سزائیں، مومن کہاں ہوں گے پہلے مقدس ہے یہ بتاؤ. مومن جنت. جنت میں ہوں گے نا باجی. اور یہ جو مذاق اڑانے والے کہاں ہوں گے؟ جہنم میں. جہنم. ہاں. تو پھر اب ہو گیا نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ کیوں تم اتنی محنت کر رہے ہو، کیوں تم سب کچھ اپنا اتنا قربان کر رہے ہو، کیوں تم اللہ کی ہر بات مانتے ہو. تو دیکھو ریزلٹ. اب مومن جنت میں اور وہ مجرم جہنم میں. وہ کرپشن کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے، متففین، کافر اور
मुशरिक वो सब जहन्नम में। अब मोमिन बैठ कर उनको देखकर हंसेंगे। तुम हम पर हंसते थे ना, हमको भटका हुआ कह रहे थे, तो फिर देखो अब तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ होंगे मोमिन? अलल अराइकी 35, वो होंगे ऊंचे ऊंचे तख्तों पर। ये पहले हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े? आयत 23 में। अलल अराइकी यंजुरून, सेम आयत अगेन, कि ये मोमिन बैठे होंगे ऊंचे ऊंचे काउचेस पर, कैनपीज पर। यंजुरून, वो देख रहे होंगे, क्योंकि जन्नत ऊंची जहन्नम नीचे। तो ऊंची ऊंची जन्नत में बैठकर ये जहन्नमियों को देख रहे होंगे। सेम जो मजाक उड़ाते थे, अब वो जहन्नम की आग में भुन रहे हैं। वहां बैठकर मोमिन इनको देखेंगे। और क्या देखेंगे मोमिन? 36, हल सुविबल कुफ्फारू, क्या क्या बदला मिल गया कुफ्फार को? क्या बदला दिया जा रहा है कुफ्फार को? ये जो काफिर है, कुफ्फार जो होता है ना, उसका सुपरलेटिव फॉर्म है, सबसे बड़ा कुफ्र करने वाले। तो ये मोमिन वहां ऊपर बैठकर देख रहे होंगे कि वेदर ये जो कुफ्फार है, इनको बराबर सजा मिल रही है कि नहीं। मा कानू यफअलून, जो थे वो काम किया करते थे, उन्होंने जो जो काम किए, क्या उनके सभी गलत कामों की बराबर से इनको सजा मिल रही है कि नहीं? और ऑफ कोर्स मिल रही होगी। ये बैठकर ऊपर आराम से मोमिन देख रहे होंगे कि हम तुमको समझाते थे, तुम हमारा मजाक उड़ाते थे, तो नाउ अब तुम चखो तुम्हारे किए की सजा। द रिवॉर्ड विल बी पेड बैक, मोमिनों का मजाक उड़ाने के लिए। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू ताला का बिफिटिंग आंसर टू देम। और हमको कितना सब्र आ गया आज, कितनी हमको हिम्मत मिल गई कि अल्लाह इज विद अस, अल्लाह इज वॉचिंग देम, उनको उसका बदला मिल जाएगा। हमको यहाँ पर उनको कोई जवाब देने की जरूरत है या नहीं है? बताओ। कोई जरूरत नहीं। We have to just remain steadfast on the right path. इंशाल्लाह वी हैव टू बी लाइक बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, कि वो कितना ही टॉर्चर करे, वी शुड से अहद अहद ला इलाहा इल्लल्लाह। हमको बनना है आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के जैसे। कौन थी? फिरौन की बीवी, है ना, कि उनको उनके हाथों पैरों में वो कीले ठोक दिए, नेल्स, और इतना टॉर्चर किया जा रहा था, बट शी वाज स्माइलिंग। व्हाई वाज शी स्माइलिंग? आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा स्माइल कर रही थी। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने क्या दुआ की थी अल्लाह से? कि मुझे एक मोतियों का महल मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में। नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह के के पास। पास। अल्लाह, हाँ, यस, अल्लाह ताला के पास। आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, यहाँ पर तो अभी ये तो मेरे लिए टॉर्चर ही है, और ये मेरा घर भी अब मेरा घर नहीं, कैद खाना बन गया। अल्लाह तू मेरे लिए एक घर तेरे पास बना, दैट मीन्स जन्नत में। तो अल्लाह ताला है ना, जब इनको टॉर्चर हो रहा था, अल्लाह वाज शोइंग हर द जन्ना एंड हर पैलेस इन द जन्ना, एंड शी वाज सीइंग इट एंड शी वाज स्माइलिंग। तो बस अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए, तो हमें इनको फॉलो करके स्माइल करना है। हम ये स्माइल कब कर पाएंगे? जब हमें ऐसा यकीन हो, 100% नहीं, 200% यकीन। और ये माइंडसेट होना चाहिए एक मोमिन का, कि चाहे कुछ हो जाए, आई डोंट केयर, मुझे अपने रब
پر پورا یقین ہے اور وہ میرے اس ایمان اور میرے اعمال کو کبھی ضائع ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ مائنڈ سیٹ لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اپنے مشن پہ لگ جانا ہے تاکہ ہمیں رحیق المختوم ملے، تاکہ ہمیں تسنیم نہر سے پانی جب چاہے تب ملے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سابقون الاولون میں کر دے، نہ کہ ہم متففین میں رہے۔ متففین کے بارے میں ہم نے پڑھ چکے کہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ہمیں ڈنڈی مارنے والا نہیں بننا ہے، نہ ہماری اللہ کی عبادتوں میں، نہ بندوں کے حقوق میں، نہ اپنے وعدے توڑنے ہیں، نہ سلام میں کنجوسی کرنی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمیں عزت دے، تو کوئی مجھے عزت دے یا نہ دے، میں دوسروں کو عزت دوں، اس میں کمی نہ کروں، کیونکہ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے عزت دے۔ میں اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرنے والی بنوں، اس میں ڈنڈی نہ ماروں۔ اپنے ماں باپ کا حق، اپنے رشتہ داروں کا حق، اپنے اولاد کا حق، اپنے اسٹوڈنٹس کا حق، اپنے ٹیچرز کا حق، اس قرآن کا حق، اللہ کے تمام کمانڈز، اس کے احکام کا حق، کوئی ذمہ داری، کوئی جاب، جو بھی میرا اسٹیٹس ہے، میں اسے مس یوز نہ کروں، مس ہینڈل نہ کروں، اپنی ہر ڈیوٹی کے ساتھ وفا کروں، ڈنڈی ماروں نہ۔ پیسہ، مال، یہ مال بہت بڑا فتنہ ہے، تو مال میں بھی پورا حساب کتاب رکھنے والی ہوں، بلکہ حق سے زیادہ دینے والی بنوں۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں سے وہ لالچ، وہ کنجوسی کو نکال دے انشاءاللہ، تاکہ میں ہر معاملے میں وفا کرنے والی بنوں، اور تطفیف یعنی کمی کرنے والی نہ بنوں، تاکہ میں متففین نہ بنوں، تاکہ پھر میں فجار کی لسٹ میں نہ آؤں، تاکہ میں مجرم کی لسٹ میں نہ آؤں انشاءاللہ۔ مقربین، اصحاب الیمین میں اللہ تعالی ہم سب کو شمار کر دے اور ایسے اعمال کرنے والا بنا دے۔ سم احادیث آن the screen۔ جنت کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے تھے۔ دیکھیے یہ والی حدیث کون پڑھے گا، اسے پڑھ لو جلدی سے۔ پس تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو، وہی یعنی اللہ پرہیزگار کو خوب جانتا ہے۔ یس دس آئی تھنک یہ آیت ہے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی پاکیزگی خود بیان نہ کرو۔ یہ تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پروو کرنے کی کہ تم کتنے پاکیزہ ہو، پرہیزگار ہو، کیونکہ اللہ وہ تو پرہیزگاروں کو، متقیوں کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ تو یہ مذاق اڑانے کے اوپر سے تھا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو پروو اٹ ٹو اینی بڈی انشاءاللہ۔ اوکے، ایک اور ہم دیکھیں گے۔ ہاں یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے، ون آف مائی فیوریٹس، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا بازار ہے، دیر از اے مارکیٹ ان دا جنہ۔ ہاں کیا ہوتا ہے اس مارکیٹ میں؟ دیکھو، مارکیٹ سن کے عورتوں کے کان کھڑے ہو جاتے۔ سن لو، اس مارکیٹ میں جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کے دن آیا کریں گے، پھر شمالی ہوائیں چلیں گی، اور وہاں کے گرد و غبار یعنی مشک، جنت کا گرد و غبار کیا ہے؟ وہاں پہ دھول مٹی نہیں ہے، وہاں پہ مشک اور زعفران ان کے چہروں اور کپڑوں پر اڑے گی، ڈالی جائے گی،
جس سے جنتی کا حسن اور جمال اور زیادہ ہو جائے گا، وہ اور ہینڈسم اینڈ بیوٹیفل ہو جائے گا. پھر وہ جنتی جب اپنے گھر والوں کی طرف اپنے محل میں لوٹیں گے تو اس حال میں کہ ان کے حسن اور جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہے. They have become more beautiful and handsome. تو وہ اس کے گھر والے، اس کی بیوی کہے گی کہ اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن اور جمال میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے. دیٹ مینس ابھی تو تم مارکیٹ گئے تھے، مارکیٹ سے آئے تو پورا میک اوور ہو گیا. تو پھر وہ جنتی کہے گا اپنے گھر والوں سے، اپنے بیوی سے کہ اللہ کی قسم ہمارے بعد تمہارے حسن اور جمال میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. مینس انٹل آئی وینٹ ٹو مارکیٹ اینڈ کیم بیک، تب تک تو تم بھی اور زیادہ خوبصورت اور حسین ہو گئی ہو. تو یہ ہے جنت کا مارکیٹ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا.